بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال: هل ترك له من وفاء؟ قالوا لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال علي بن أبي طالب: علي دينه يا رسول الله. فتقدم فصلى عليه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں معاملات کی صفائی کو جتنی اہمیت دی گئی ہے اور معاملات کے سدھار کو جتنی تاکید توضیح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، شاید ہی کسی اور چیز کا تذکرہ اتنا اہتمام سے کیا گیا ہے. عام طور سے اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، دینداری کا مطلب نماز سمجھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج سمجھتے ہیں، اور اسی طرح تسبیحات کا پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کو دینداری سمجھتے ہیں. بے شک یہ دینداری کے کام ہے، لیکن اس سے بڑی دینداری، اس سے بڑی خیرخواہی، اس سے بڑا آدمی کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ معاملات صاف رکھتا ہو، اس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہو. اس وجہ سے کہ جس کے معاملات خراب ہوں گے اس کا کیریکٹر خراب ہوگا، جس کے معاملات خراب ہوں گے اس کی نیت خراب ہوگی، اور جس کے معاملات خراب ہوں گے لوگوں میں اس کی پہچان خراب ہو جائے گی، نیک نامی سے وہ محروم ہو جائے گا. گویا معاملات کی خرابی بہت سی پریشانیوں اور برائیوں کی جڑ ہے. اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاملے پر زور دیا ہے تاکہ انسان دنیا میں بھی آخرت میں بھی نقصانات سے بچنے میں کامیاب ہو جائے. اسی کی قرض کی اہم نزاکتوں کو بیان کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے ارشادات فرمائے ہیں کہ آخرت میں نجات کے لیے جس طرح نیکیوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے نامہ اعمال سے حق تلفی، بدمعاملگی سے بھی پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے. معزز سامعین، اگر کسی کے پاس نیکیاں خوب ہوں مگر دوسروں کے حقوق کی پامالی سے اس نے اپنے آپ کو نہ بچایا ہو تو کل قیامت کے دن کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے گی، اور حق تلفی کے جرم میں اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. اگر کوئی شخص اپنی سب سے عزیز ترین چیز یعنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرے، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار بھی قربان کرتا چلا جائے، پھر بھی اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو جب تک وہ اس کو ادا نہیں کر دے گا جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں قربان ہو کر شہید ہو جانا بھی، شہید ہونے والا شخص بھی اگر مقروض ہونے کی حالت میں دنیا سے گیا ہے تو جب تک دوسروں کا حق ادا نہ کر دے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہی رہے گا. جب تک مرنے والے کے ورثہ اس کی جانب سے قرض ادا نہ کر دے اس وقت تک کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے گی، اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے گا. اب یہ بات نہیں ہے کہ قرض نہیں لینا چاہیے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہاں، قرض لے اور قرض لے کر واپس نہ کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے. آپ علیہ السلام قرض کی ادائیگی کی تاکید ہی نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ شدید ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے، سخت خفگی کا اظہار فرماتے تھے. ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی آپ انکار فرما دیا کرتے تھے جو قرض ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا. گویا آپ دوسرے الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کرتے تھے
کہ نبی برحق کی دعائیں بھی اس کو بخشوا نہیں سکیں گی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ نبی بھی دعا کریں تو مخروض کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ جن کے حق اپنے ذمہ رکھا ہے وہ اس کو ادا نہ کر دے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری راوی ہیں، جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کیا ان پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ لوگوں نے کہا چھوڑا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھوا کر اس کو بخشوا نہیں سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ تو معزز سامعین، کتنی بڑی ڈرنے کی بات ہے، خوف کی بات ہے، خطرے کی بات ہے، لیکن آج کل ان معاملات میں ایسی لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے معاملات کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکالے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی دینداری ہیں، بلکہ معاملات کو پاک صاف رکھنا اس سے بڑی دینداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔